الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. الاصول الثلاثہ وادلتها کی ہماری آج تیسری مجلس ہے، جس میں ہم دوسرا اصول پڑھیں گے جو شیخ محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی ریویژن بھی کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے الاصل الاول یعنی دین کا جو پہلا عظیم اصول ہے جس کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا اپنی کتاب میں، اس کو پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے جانا تھا معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا. اور وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ربی الذی ربانی وربى جمیع العالمین بنعمته وهو معبودی لیس لی معبود سواہ، کہ وہی میرا رب جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کو سنبھالنے والا ہے، جس نے مجھے خود پیدا کیا اور میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، تو وہی رب میرا معبود بھی ہے. یعنی توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی طرف انسان کا سفر ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو بندہ اپنے رب کو خالق، مالک، مدبر سمجھتا ہے، اس کائنات کا مالک سمجھتا ہے، اس کے لیے لا محالہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے اس رب کو معبود بھی بنائے، یعنی عبادت کے لائق سمجھے اور اسی کو عبادت کے لیے خالص کرے. اور اس کی دلیل پہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر بھی کی، جیسے کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اسی صورت میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پہلے ربوبیت کا اقرار ہے اور اس کے بعد پھر الوہیت کا اقرار ہے. اور ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اللہ رب العزت کی آیات، نشانیوں کے ذریعے، جو کہ دن رات ہم دیکھتے ہیں. اللیل والنہار والشمس والقمر، دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا، پھر غروب ہونا، چاند کا آ جانا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، اس سے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اس کی مخلوقات ہیں اس آسمان و زمین کے اوپر، انسان ہیں، جنات ہیں، اور اسی طرح حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی ربوبیت پر اور اس کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں. اور چونکہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس کو پالنے والا، سنبھالنے والا، تو وہی معبود بھی ہے. اور اسی چیز کو ہم نے پڑھا تھا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس اصل عظیم میں مختلف عبادات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ویسے تو اللہ رب العزت کے لیے خالص کی جائیں گی، وہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی. اور اس میں پھر شیخ رحمہ اللہ نے کچھ عبادات کا ذکر بھی کیا. اس میں اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، امید، توکل یعنی بھروسہ، ڈر، خشوع اور خضوع، خشیت، رجوع کرنا، استعانت، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، ذبح کرنا، نظر ماننا، یہ سب کیا ہے؟ کلھا للہ تعالی، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے خالص کی جائیں گی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. فمن صرف منها شیئا لغیر اللہ، جو بندہ عبادات کے ان امور میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، غیر اللہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، مردہ شخص ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی پتھر کی مورتی ہو، حیوانات ہوں، کچھ بھی ہو، ان کو اگر شریک کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر، وہ اللہ رب العزت کے اس دین میں مشرک ہے اور کافر ہے، یعنی اس کا یہ حکم ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ توحید کی الٹ چیزیں ہیں اور اس سے منع فرمایا گیا. تو جو بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کو معبود برحق بھی سمجھے اور پھر
اس کی پسندیدہ چیزیں جو اس نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہم نے کرنی ہے، اس میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہرائے کسی بھی طریقے سے، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ توحید کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی کہ غیر اللہ کو بھی خوش کیا جائے اور اللہ رب العزت کو بھی، تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. اور پھر شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی عبادات، اس کی دلیلیں بھی ذکر کی ہیں، ہم نے پڑھا قرآن و سنت کی نصوص کے ذریعے. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے الاصل الثانی معرفت دین الاسلامی بالادلہ. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو اللہ رب العزت کا تعارف ہمیں اس کی آیات سے ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا اس کی مخلوقات سے، یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، یہ دونوں کا شیخ نے ذکر کیا. اور ایک اور چیز ہے جس سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے خوبصورت نام اور اس کی اعلیٰ صفات. یہ بھی ایک بندے کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے خوبصورت ناموں اور اس کی اعلیٰ صفات کے متعلق جانے. جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کے خوبصورت نام اور اعلیٰ صفات کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر آپ بھی اپنے رب سے محبت کا تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے جو خوبصورت نام ہمیں معلوم ہیں، قرآن و سنت میں آئے ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کی اسٹڈی کیجئے، اور خاص طور پر اس حوالے سے جو بکس ہیں، دروس ہیں، اس کو آپ ضرور سنیے. اللہ رب العزت کے جو خوبصورت نام ہیں ان کا فہم حاصل کرنا، ان پر غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایمان کی نمو میں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس حوالے سے ایک بہت مشہور کتاب ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں کتاب ہے تیرے نام تیری پہچان، وہ بہت اچھی کتاب ہے اس حوالے سے. تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے خوبصورت ناموں اور اس کی اعلیٰ صفات کا مطالعہ کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی معرفت رب کے اندر ہی شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسرا اصل ذکر کیا، دوسرا اصول، اہم اصول جس کا ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اور یہ مسلم شناخت کی اساس میں آتا ہے، جیسے ہم نے پہلی مجلس میں بھی بات کی تھی کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے جوڑتا ہے، اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کرواتا ہے، اور اگر وہ اپنی شناخت کے متعلق ہی کچھ معلومات نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی کو نہیں جانتا، تو اس انتساب کا اس کو کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ وہ 3 اصول ہیں جس کا سامنا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اپنی قبر کے اندر، آخرت کی پہلی منزل کے اندر. اور جب سوال کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ سوال ہیں، تو یقیناً اس کی تیاری کرنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں. جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے سوالوں کے جوابات کے لیے اور اس کی تیاری کرتے ہیں امتحانات کے لیے، تو یہ جو ہماری اخروی زندگی کا سب سے اہم امتحان ہے، اس کا ادراک رکھنا، اس کی تیاری کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ. دوسرا اصول، اہم ترین اصول جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ ہے معرفت الاسلام بالادلہ، یعنی دین کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا اس کے دلائل کے ساتھ. یہ ہے اصل ثانی، دوسرا اہم اصول. پھر شیخ رحمہ اللہ نے دین اسلام کو ایکسپلین بھی کیا کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے. وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ وَالْخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. یعنی دین کیا ہے؟ الاستسلام للہ وحدہ، الاستسلام للہ وحدہ، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار ہو جانا. بالتوحید، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار کے ساتھ.
والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، اور اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان ہونا، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اس کے سامنے، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین ہے۔ یعنی یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے دین کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو دین جس کو ہم کہتے ہیں دین اسلام، یہ دراصل ان تین چیزوں کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہونا، یقیناً توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان رہنا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام ہے دین۔ اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اس دین کا نام ہے اسلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں یکساں رہا، یعنی اس کی جو دعوت ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سیم رہی ہے۔ ہر نبی نے اسی دین کی طرف دعوت دی ہے اور انہی اصولوں کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ رب العزت کو معبود برحق سمجھا جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت رکھتا ہے تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ایک مسلمان کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اور واحد ذریعہ یہی ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائے اور اس پر عمل پیرا ہو، اس کو سیکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تبھی وہ آخرت میں فلاح کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب الاسلام والایمان والاحسان، یعنی یہ جو دین اسلام ہے اس کے 3 مرتبے ہیں، اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان۔ اچھا، جب ہم دین اسلام کہتے ہیں تو یہاں پر اسلام سے مراد شیخ رحمہ اللہ نے بھی لی ہے کہ دین اسلام کا عام معنی، یعنی ایک اسلام کا عام معنی ہے اور ایک اسلام کا خاص معنی ہے۔ تو جب ہم دین اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد شیخ کی یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو احکام و شرائع آپ کو دیے گئے، یہ اس سے مراد ہے عام معنی اس کا۔ اور جب ہم اس کے مرتبوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چونکہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی ذکر کیا گیا تو یہاں پر اسلام کا ایک خاص معنی ہے جو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ایمان کا بھی یقیناً ایک خاص معنی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے بیسیکلی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب اسلام اور ایمان آپس میں ایک ساتھ ذکر ہوں، یعنی علیحدہ ان کا ذکر کیا جائے تو ان دونوں کا ایک الگ معنی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر اسلام کا مطلب ایمان بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان باللہ و بالرسول و بالملائکہ، اور اسی طرح اسلام کا بھی یہی معنی ہے۔ لیکن جب یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ذکر ہوں تو ان دونوں کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے اذا اجتمع افترقا، کہ جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا افْتَرَقَا اجتمع، اور یہ جب علیحدہ ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے معنوں میں سیم ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اسلام سے شیخ رحمہ اللہ نے ایک خاص مراد لیا ہے، خاص معنی مراد لیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بندے کے ظاہری اقوال اور افعال، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان کے جسم سے، اس کے قول سے، اس کے عمل سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اقوال ادا ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے یہاں پر اسلام۔ اور ایمان آگے اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا تو اس سے مراد بندے کے باطنی اقوال اور افعال مراد ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ دونوں جمع ہو گئے، اسلام اور ایمان، تو ان دونوں کا معنی بھی مختلف ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے احسان۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مرتبے ہم نے بتائے ہیں دین اسلام کے، اس کے اپنے اپنے پھر کچھ ارکان ہیں،
کچھ ستون ہیں جن کے اوپر یہ پورا مرتبہ، یہ درجہ کھڑا ہوا ہے۔ فارکان الاسلام خمسہ، دین اسلام کا جو پہلا مرتبہ ہے اسلام، جو کہ ظاہری اقوال اور افعال جس سے مراد ہیں، اس کے اپنے 5 ارکان ہیں، اس کے اپنے 5 ستون ہیں جس کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ والدلیل من السنة حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ، والدلیل من السنة حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 5 ارکان اسلام کی بات کی ہے، اس کی دلیل بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے، اور وہ بہت مشہور حدیث ہے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد کوئی شریک نہیں، معبود برحق ہیں وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، یہ 5 عمارتیں ہیں، یہ 5 ستون ہیں اس دین اسلام کی عمارت کے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور اس پہ دلیل ذکر کی ہے، والدلیل قوله تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس بات کی دلیل بھی اس مرتبہ اسلام کی وہ اللہ رب العزت کا یہ قول ہے سورہ آل عمران میں جو آیت نمبر 19 ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ دین اللہ رب العزت کے ہاں اسلام ہے، اور اس طرح آیت نمبر 85 سورہ آل عمران کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ اس مرتبے کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ آیات۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو ارکان اسلام بتائے ہیں ہمیں 5، پھر ان کی بھی دلیلیں ذکر کی ہیں۔ وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، انسان جس بات کی شہادت دیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود شہادت دی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں نے، اس کی مخلوق جو ہیں، اور سب اہل علم نے دی ہے۔ یہاں پر ہمیں اہل علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں، معرفت اس کی حاصل کرتے ہیں۔ اہل علم نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اللہ رب العزت ہی وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہادت ہے لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ایک معنی ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں جانتے، یا اگر بیان کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک غلط معنی بیان کرتے ہیں جو کہ ناقص ہوتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ، یعنی لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرتا ہے انسان تو اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیونکہ عربی میں اگر آپ دیکھیں الہ جو ہے وہ معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ دراصل مألو ہے، اور مألو جو ہے وہ معبود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ برحق کا ہم نے یہاں پر کیوں اس کا معنی بیان کیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے معبودوں کی، باطل معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ حیوانات کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ پتھروں کی مورتیاں، بت وغیرہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ سب بھی معبود کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ سب کیا ہیں؟
یہ باطل معبود ہیں، یہ سب جھوٹے خدا ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. جو معبود برحق ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ رب العزت. لا معبود بحق الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہیں، ان کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اسی کو آگے شیخ رحمہ اللہ نے آگے بھی بیان کیا. تو اس طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تو یہ ایک ناقص مفہوم ہے. بلکہ خود عربی زبان کی حیثیت سے بھی یہ درست مفہوم نہیں ہے، کیونکہ الہ جو ہے وہ عربی میں معبود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا اسی معنی کو استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہی چیز اللہ رب العزت کے پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بھی سمجھائی، کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید کا ہی انکار کیا کرتے تھے. وہ اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق سمجھتے تھے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا یا سب سے بڑا ان کا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت کو معبود برحق ایک یکتا الہ نہیں سمجھنا. جو انہوں نے شفعاء اپنے پال رکھے تھے اور قسم کی دیگر چیزیں، ان کو وہ عبادت میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ان کو سکھائی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے اہم موضوع تھا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ان کو بتایا جائے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے مزید اس کو واضح کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن بیان کیے. یعنی اس طرح بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادة للہ وحدہ لا شریک له فی عبادته کما انہ لا شریک له فی ملکہ. یعنی انسان جب لا الہ کہتا ہے تو اس میں ہر اس چیز کی نفی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے دنیا کے اندر، جبکہ وہ سب کیا ہیں؟ معبود برحق نہیں ہیں. تو جب انسان کہتا ہے لا الہ، تو یہ کلمہ طیبہ کا پہلا رکن ہے کہ جس میں ہر چیز کی وہ نفی کرتا ہے کہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور جو دوسرا رکن ہے الا اللہ، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اس بات ہے کہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی عبادت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک یا حصے دار نہیں ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس شہادت کی تفسیر اور تشریح، یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، یہ ہمیں خود قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہ فرامین اس پر دلالت کرتے ہیں جو سورہ زخرف کی آیت شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا رکن ہے کہ ساری چیزیں جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ان کی نفی کرنا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کی بندگی تم کرتے ہو. اور دوسرا رکن، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلَهَا، جیسے کہ سورہ زخرف میں آتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ، یہی عقیدہ یعنی اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی عقیدہ اور یہی اصول سمجھایا کہ یہ چیز آپ نے اس پر قائم رہنا ہے اور اس کی طرف دعوت دینی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں، ان کی زندگیوں میں، کہ وہ لوگ اپنے بستر مرگ پر بھی
اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرتے تھے اور اس عقیدے پر قائم رہنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ جب اپنے بستر مرگ پر تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا، اپنی اولاد سے، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود برحق کی، یعنی اللہ رب العزت کی، اور اسی طرح جو معبود ہے آپ کے والد ابراہیم کی، آپ کے والد ابراہیم کا معبود، اور اسی طرح اسماعیل اور اسحاق الہ واحد، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اور اس طرح شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت بھی ذکر کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اہل کتاب سے مراد یعنی یہود و نصارہ، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک چیز یکساں ہے، اس کی طرف آؤ، یعنی اگر تم نے ہمارے ساتھ ایکا کرنا ہے اور اتحاد کرنا ہے تو وہ ان اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ کیا ہے بات ہم میں اور تمہارے میں یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، یعنی اس چیز پر ایمان لے کر آئیں اور اس چیز پر اتحاد ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنا لے، کسی کو رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ آپ لوگ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی ہم تو اللہ رب العزت کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں اور اس کے سامنے فرما برداری کرنے والے ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ انہی بنیادوں پر مل سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی چیز ہم میں کامن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت کی ان آیات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی اگر آپ نے دعوت دینی ہے اور ان سے اگر ایکا کرنا ہے اور اتحاد کرنا ہے تو وہ ان بنیادوں پر ہوگا کہ توحید کی بنیاد پر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، جب وہ اس بات کو اقرار کرے، کیونکہ یہ چیز ان کے دین میں بھی موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف دعوت دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی، لیکن ان کے جانے کے بعد یقیناً ان کی قوم نے ان کے مشن کو چھوڑ دیا اور ان کی رہنمائی کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اصول کو بھی چھوڑ دیا، اور اس میں سب سے بڑا اصول ہے توحید کا۔ یہاں تک شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے بات لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کی کچھ دلائل جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، اور یہ چیز خاص طور پر ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ملتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بھی شیخ رحمہ اللہ نے خاص طور پر اسی لیے ذکر کیا ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جن پر سارے متفق ہیں، یا جن کو سارے جو پیروکار ہیں اس وقت انبیاء علیہ السلام کے، مختلف جو پرانی قومیں ہیں وہ سب ان کو تسلیم کرتی ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تو ان کی دعوت کا جو سب سے اہم اصول تھا وہ توحید باری تعالیٰ تھا۔ اگر یہی ان کے درمیان کمزور پڑ گیا ہے تو یقیناً ان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو شہادتین کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ودلیل شہادت ان محمد رسول اللہ قوله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کی دلیل ہمیں خود قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتی ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، یعنی تمہاری قوم میں سے ہی ہے، انسان ہی ہے اور عرب میں سے ہی ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کا اور بہت زیادہ خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے بہت شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بہت زیادہ مہربان بھی تھے، وہ آپ ہماری فلاح کے بہت بڑے خواہش مند تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بہت ہی شفیق اور رحیم ہستی تھے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اس بات کی دلیل ذکر کی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ لیے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بھی بتایا، قرآن کریم کی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کا جو معنی ہے، اس کا جو صحیح مفہوم ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی احکام دیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، جن جن کاموں سے روکا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے، ان چیزوں کو ہم کریں۔ یہ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، اللہ رب العزت کے متعلق خبر دی ہے، اپنے بارے میں خبر دی ہے، اور اللہ کی مخلوق کے متعلق خبر دی ہے، جنت دوزخ کی بتائی ہے بات، اور اسی طرح قیامت کے متعلق بتایا ہے۔ تو جتنی باتیں ہیں جن پر ہم مطلع نہیں ہیں، جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو ہم اس کی تصدیق کریں، اس کو سچ سمجھیں اور اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے روکا اور منع کیا، ان سے قطعی طور پر اجتناب کیا جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم رسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے روکا ہے، ان سے رکا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اور اسی طرح جو چیزیں اس کو اپنے دین کو، ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پر جیسے بدعات کے معاملات ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ تو یہ سب چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحیثیت نبی ہمیں منع کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، قطعی طور پر اجتناب کریں، اور اس میں بالکل بھی کمزوری نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف جائز اور مشروع طریقے سے کی جائے، یہ چوتھی بات ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کے اندر یہ چار چیزیں ہیں۔ یعنی جو آخری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف جائز اور مشروع طریقے سے کی جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ عبادت سکھایا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی اسی طریقے سے کی جائے گی۔ یعنی یہاں پر شیخ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر نہ لے جائے کہ جہاں پھر وہ خود سے دین کے اندر باتیں گھڑنا شروع کر دے اور عبادات کے طریقے ایجاد کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو طریقہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ویسے ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ یعنی ہم اپنے طریقے سے کوئی نماز کا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے، اپنے طریقے سے روزہ کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے، اپنے طریقے سے زکوٰۃ کا اور اسی طرح حج کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو وہ جائز اور مشروع طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی معیت حاصل کرنی ہے، اس کی محبت کا اگر ہم نے حقدار ٹھہرنا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، تو اللہ رب العزت کی عبادت بھی صرف اسی طریقے سے کی جائے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ہم خود سے کوئی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں محمد رسول اللہ کی شہادت کے اندر۔ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی اطاعت کی جائے،
آپ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، چاہے ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مثلا قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق، جو چیزیں ہماری سوچ سے بالاتر ہیں، ہمارے وجدان میں، ہمارے شعور میں نہیں آ سکتی، لیکن چونکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو تسلیم کریں اور اس کو سچ مانیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور سے روکا ہے اور منع کیا ہے اس سے اجتناب کریں۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العزت کی عبادت صرف اس طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو جائز اور مشروع طریقہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے شہادتین کا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے اور اس کی دلیلیں بھی ہمیں دی ہیں۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ ارکان اسلام کے جو دیگر چیزیں ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یعنی نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج، اس کی بھی دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ شرح اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ اور توحید کی جو تفسیر ابھی بیان کی ہے آپ کو اوپر، یعنی توحید سے کیا مراد ہے، اللہ رب العزت کو ایک سمجھنا اور اس کو معبود برحق سمجھنا، ان تینوں چیزوں کی مشترکہ دلیل ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی، جو سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کو، یعنی اہل ایمان کو، اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ یہاں پر کیا ہے، توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کو مزید، اس کی تفسیر، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی بندگی کی جائے گی اور اسی کو اس کا حقدار سمجھا جائے گا، بالکل یکسو ہو کر، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اور نماز قائم کریں۔ یہ دوسری دلیل ہے، نماز جو دوسرا رکن ہے اسلام کا، نماز، اس کی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو اس چیز کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یکسو ہو کے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ زکوٰۃ کے ابھی اس میں پہلو آ گیا، بات آ گئی۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں دونوں چیزوں کی دلیلیں ملتی ہیں، نماز کی رکن ہے اسلام کا، اور زکوٰۃ بھی رکن ہے، اور توحید یا شہادتین کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بقیہ جو دو ارکان اسلام ہیں، رمضان کے روزے اور حج، وہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں سے جو چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ رکن کی حیثیت سے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام، ارکان اسلام کا پانچواں رکن بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اس کی دلیل یہ ہے، اور یہ ایز اے رکن یعنی اسلام کا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے ارکان اسلام کا ذکر کیا اور ان کی دلیلیں بھی ذکر کی۔ شہادتین سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اس کا معنی، مفہوم کیا ہے، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو وہ دراصل کس بات کا اقرار کر رہا ہے، کس بات کی شہادت دے رہا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں تھا یا نہیں تھا۔ اگر تھا تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا، اور اگر نہیں تھی تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنے مفہوم کو درست کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم کو ہم جانیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے بقیہ جو 4 ارکان اسلام ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور اس کی دلیلیں بھی ذکر کی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دین اسلام کا جو دوسرا مرتبہ ہے، ایمان، اسلام پر ہم بات کر آئے ہیں، ایمان کو پھر اب مزید واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثانیہ الایمان، دین اسلام کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے ایمان۔ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان یہ اسلام کا دوسرا درجہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے، اور اس کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، 70 سے کچھ زیادہ اس کی برانچز ہیں، جن میں سے اعلیٰ ترین جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا درجہ ایمان راستے سے ضرر رساں چیز یعنی جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا ہے۔ اور اسی طرح الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دراصل یہ جو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، یہ پوری بات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اسی کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، اب اس ایمان کا جو درجہ ہے اس کے اپنے 6 ارکان ہیں۔ جیسے شروع میں شیخ نے کہا تھا کہ ہر جو دین کا رتبہ ہے، دین کا مرتبہ ہے، اسلام، ایمان، احسان، اس کے اپنے اپنے ارکان ہیں جس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام کے ہم نے پڑھ لیے تھے 5، اب شیخ رحمہ اللہ فرما دیں کہ اس ایمان کا جو درجہ ہے، مرتبہ ہے، اس کے اپنے 6 ارکان ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ کلہ من اللہ۔ کیا ہیں ایمان کے 6 ارکان؟ اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسری چیز اس کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھی چیز اس کے رسولوں پر ایمان لانا، پانچویں چیز روز قیامت پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہیں ایمان کے 6 ارکان۔ اچھا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کا خاص معنی شیخ رحمہ اللہ نے لیا ہے جب انہوں نے مراتب دین بیان کیے ہیں، یعنی اس سے مراد اس سے مراد مسلمان کے ظاہری اقوال اور افعال، اور یہاں ایمان سے کیا مراد ہے ان کی؟ ایک مسلمان کے باطنی اقوال اور افعال، یعنی اگر آپ دیکھیں ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یعنی یہ چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں، اس پر انسان کا اقرار اور ایمان ہوتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تو اسی لیے اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایمان سے شیخ رحمہ اللہ کی مراد ہے ایک مسلمان کے باطنی اقوال اور افعال۔ اور یہاں پر ایمان کی تعریف بھی ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، یعنی جب ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں قرآن و سنت کے اندر تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ دیکھیے ایمان دراصل 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر ہے الاقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا، یعنی کس چیز کا اقرار کرنا؟ یعنی یہ سب چیزیں جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، ارکان اسلام، یا عمومی طور پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ سب سے اہم چیز ہے یقیناً، جس کے ذریعے ایک مسلمان
اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو ایمان کا جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے اہم چیز، وہ ہے زبان سے اقرار کرنا۔ دوسری چیز ہے اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، یعنی جو چیز اپنے منہ سے وہ نکال رہا ہے اس کا اس کے دل میں مکمل طور پر ایمان بھی ہو، یعنی جو بات وہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے اس کو اپنے دل میں بھی سچا جانے، اس کی تصدیق کرے۔ اس کو ہم کہتے ہیں الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والتصدیق بالجنان، اور اس بات کا دل میں تصدیق کرنا، اس کو سچا سمجھنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے ایمان کے اندر؟ وہ اپنے اعضائے بدن سے اعمال کا اظہار کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں والعمل بالجوارح والارکان، کہ اپنے جسم کے اعضاء سے مختلف اعمال کرنا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسری چیز اپنے عمل سے بھی اس چیز کا اظہار کرنا۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہی درجے پہ قائم نہیں رہتا، یہ نیکیاں کریں گے تو بڑھتا رہے گا، اور گناہ کریں گے، اللہ کی راہ سے دور ہٹیں گے تو یہ کم بھی ہوتا رہے گا، اور یہاں تک کہ ختم بھی ہو سکتا ہے بعض اقوال اور اعمال کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں قول بھی شامل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ الاقرار باللسان، اور اس کے اندر عمل بھی شامل ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ انسان کے اعضاء سے اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، اس سے بھی اس کے ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے، وہ گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا، شیخ رحمہ اللہ نے جو بات کی تھی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کی برانچز ہیں، تو اس میں شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث کوٹ کی تھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ کس کو کہا گیا ہے؟ بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قول ہے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ اقرار کرنا اپنی زبان سے، اور اس چیز کا دل میں ایمان بھی رکھنا، تصدیق کرنا اس کا کہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، بالکل برحق ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ اس ایمان کا جو سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ، نچلا شعبہ، وہ کیا ہے؟ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے انسان کا جو بعض اوقات اپنی ہاتھ سے ہی کرتا ہے۔ کسی جگہ پر جا رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی پتھر پڑا ہو، کوئی اینٹ پڑی ہو، کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہو، تو وہ اس کو اس نیت سے ہٹا دے کہ اس سے اللہ رب العزت کے بندوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے میں ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دوں، ہٹا دوں کہ راستے میں تکلیف کا باعث نہ بنے، تو یہ چیز بھی اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے اس کے ایمان کی زیادتی میں، یعنی اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کا عمل کرنا یہ بھی اس کے ایمان کو متاثر کرتا ہے، زیادہ بھی کرتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ کہ جب بندہ گناہوں کے کام کرتا ہے مختلف، تو اس سے اس کا ایمان کا لیول کم ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ ایک موبائل ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، تو وہ یوز ہوتے ہوئے اس کی بیٹری کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کا ایمان ہے کہ جب وہ برے اعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ امور، یا بالکل نیکیاں وغیرہ نہیں کرتا، تو وہ اپنے رب سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کے ایمان کا لیول گرتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، عبادات میں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دیگر نیکیاں کرتا ہے، اور اسی طرح چیریٹی وغیرہ کرتا ہے، دیگر نیک کام کرنا، علم دین کو سیکھنا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ سب کام، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بوسٹ ہو جاتا ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے، جس کے میں نے کہا کہ ایمان کا خاص معنی مراد لیا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اس کا عام معنی ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ان 6 جو ارکان ایمان ہیں ان کی بھی دلیلیں ذکر کی ہیں، یعنی ہر بات دلیل کے ساتھ۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة. دوبارہ، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودلیل القدر قوله تعالی انا کل شیء خلقناه بقدر. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ان 6 ارکان میں سے جو پہلے 5 ارکان ہیں ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، یہ 177. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے. یہ آیت خاص تحویل قبلہ کے حوالے سے، جب اہل ایمان کا قبلہ چینج کیا گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مدینہ کے اندر. بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یہ پہلا رکن ایمان کا، اور یوم آخرت پر دوسرا، اور فرشتوں پر یہ تیسرا، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پر یہ چوتھا، اور اس کے پیغمبروں پر یقین رکھے یہ 5واں. یعنی ان سب پر ایمان لے کر آئے، اپنے دل کے اندر ان کو سچ سمجھے، سچا سمجھے. اور پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جو چھٹا رکن ہے یعنی تقدیر کا، کہ ہر خیر اور شر جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو اس کی دلیل ہمیں سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. تقدیر بیسیکلی عربک میں اندازے کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا اندازہ چونکہ اس کے علم پر مبنی ہے اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے اس کا اندازہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ سب کی سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ان 6 ارکان اور ان کی دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ تیسرے مرتبے کی طرف بڑھتے ہیں، جو دین اسلام کا تیسرا مرتبہ ہے وہ ہے الاحسان. کہ اسلام کا جو تیسرا درجہ ہے اس کا نام ہے احسان، اور اس کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، یعنی اس خشوع کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اور اس محبت کے ساتھ کہ گویا آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو کم از کم دل میں یہ احساس ضرور ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں حدیث کے اندر ہی ملتی ہے. دراصل یہ شیخ رحمہ اللہ نے حدیث کو ہی کوٹ کیا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے انشاءاللہ یہ آئے گی بھی باذن اللہ. یہاں پر یہ معنی سمجھ لیجیے کہ احسان کہتے کس کو ہیں. احسان دراصل حسن سے ہے، اور حسن عربی میں کہتے ہیں کوئی اچھی شے، خوبصورت شے، بہترین بنی ہوئی بہترین چیز کو ہم حسن کے نام سے یا حسن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور حسن کا جو اپوزٹ ہے، اس کی ضد جو ہے وہ ہے قبح، ایک بدصورت شے، ایک قبیح شے، ایک غلط چیز. تو یہاں پر کیا مراد ہے احسان کا؟ یعنی انسان جب بھی کوئی عبادت کرے تو اس کو اپنی طرف سے بہترین انداز سے کرے، یعنی اعمال کو بہترین انداز سے کرنے کا یہاں پر دراصل حکم دیا جا رہا ہے. اس لیے احسان کو آپ اتقان بھی کہہ سکتے ہیں، اور اتقان کہتے ہیں اپنے عمل کو بہترین انداز سے کرنا، یعنی جس کو ہم پرفیکشن کہتے ہیں، کہ آپ کی ذات سے جو بھی کام ہو وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہو، یا کم از کم وہ بالکل پرفیکشن کی اعلیٰ ترین چوٹی کو وہ چھو رہا ہو. اس کو ہم کہتے ہیں اتقان. اور یہی ہے احسان دراصل، کہ بندہ اپنی رب کی بندگی اس جذبے کے ساتھ کرے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے اور اس کے اندر اپنا مکمل طور پر بیسٹ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے، یعنی مکمل طور پر اپنے رب کے سامنے بہترین عمل پیش کرے. تو یہ دین کا ایسا درجہ ہے اور ایسا اعلیٰ درجہ ہے جس پر بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ احسان بھی 2 طرح کا ہے.
ایک ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ بہترین انداز اپنانا، یعنی جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندہ اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرے کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کسی کے سامنے کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہترین انداز میں کریں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہ پیش آئے اور سامنے والا ہم سے خوش ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں تو اس احساس کے ساتھ کریں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ ہم نماز پڑھیں تو اس کے اندر اپنی طرف سے بہترین پیش کریں اپنے رب کے لیے، محبت کے جذبات، خوف کے جذبات، امید کے جذبات اور اس کی رحمت کی طلبگاری کے جذبات، یہ اپنی طرف سے بہترین ہو۔ تو یہ کس طرح ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کی اس عبادت کو اسی طریقے پر کریں گے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب زکوٰۃ دیں تو ہم اس خوشی کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ حج کریں تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اور نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ عبادت ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ انسان کا ہر ظاہری قول اور عمل جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی انسان اس جذبے کے ساتھ کرے کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے بہترین کرے، اس کے اندر ہر قسم کی کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے، یا اس کا احسان کی دوسری قسم ہے بندے کا دیگر مخلوق کے ساتھ بہترین انداز اپنانا۔ یعنی ایک ہے اپنے رب کے ساتھ بندے کا بہترین انداز اپنانا اس کی عبادت کے دوران، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ بھی بہترین انداز اپنائے، یعنی ان کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال رکھے اور اپنی طرف سے بہترین کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بھی احسان کا ہی دوسرا حصہ ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم پر جن کے حقوق ہیں ہم ان کو ادا کریں، اور اسی طرح مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں، بلکہ ہمارا پورا دین ہی اس چیز پر کھڑا ہوا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں آخر میں سب کیا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ تو وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی طرف سے بہترین پیش کرے گا، نہ صرف انسان بلکہ جس کہ میں نے کہا کہ مخلوق ہے، تو مخلوق کے اندر حیوانات بھی آ جاتے ہیں، کہ انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، کسی کو اپنے عمل سے تکلیف نہ دے، اور ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کے حقوق کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ رحمہ اللہ پھر آگے اس احسان کے کچھ دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہر بات کی شیخ رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے قرآن سے یا سنت سے، تو یہاں پر بھی احسان کی دلیل وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں والدلیل قوله تعالی ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے احسان کے اس مرتبے کی کچھ دلیلیں قرآن کریم کی آیات سے دی ہیں۔ اس میں پہلی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور عبادتیں اچھی طرح کرتے ہیں، والذین هم محسنون، محسن احسان سے ہے کہ اپنی طرف سے بہترین پیش کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی معیت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ایک جو تقوی اختیار کریں، ہر کام میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اس کے اوامر و نواہی
اور دوسری چیز اپنی طرف سے جو عبادات کریں وہ بہترین انداز سے پیش کرے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور ان کو اپنی محبت بھی نصیب فرماتے ہیں. دوسری آیت شیخ رحمہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 217 اور 220 تک ذکر کی ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر بھی بیسیکلی اس آیت کے اندر وہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر حال پر مطلع ہے. ہم جب کوئی بھی عبادت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 پہ ذکر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور اے لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہی جو احسان کا جو پہلا رکن ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اہل علم اس احسان کے 2 رکن بیان کرتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایک رکن ہے. اس کو مزید آسانی کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکن اس کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو اور وہ اس جذبے کے ساتھ اللہ رب کی عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ پہلا رکن ہو گیا. اور اگر اس بات کا احساس پیدا نہیں ہو رہا، یہ فیلنگز نہیں آ رہی، تو کم از کم یہ فیلنگ اس کو ضرور اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اپنی عبادات کے دوران کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں اپنی عبادت کو بہترین انداز سے پیش کروں. اس کے اندر جو اس کے سنن ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھوں. اس کو سب سے پہلے میں اس کے لیے خالص کروں، اس کی خوشی کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور اس کی جنتوں کا حقدار ٹھہرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے اپنے عمل کو بچائے بندہ. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ رب العزت یقیناً اس سے خوش ہوں گے اور وہ احسان کے اس درجے پر پہنچ سکتا ہے. تو یہ اس کا دوسرا رکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے اس کی دلیل دینے کے بعد سنت کی طرف رجوع کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے یقیناً اساس کی حیثیت رکھتی ہیں. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل من السنة حدیث جبرائیل علیہ السلام المشهور عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. شیخ رحمہ اللہ نے اس دوسرے عظیم اصول کا جو آغاز کیا تھا
وہ دین کے 3 مرتبوں کا ذکر کر کے کیا، اسلام، ایمان اور احسان. اس کی شیخ رحمہ اللہ نے ہر جگہ دلیلیں دی، اور آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے ایک جامع دلیل دیتے ہوئے ان سب کو کور کیا اس کے اندر. وہ فرماتے ہیں اس دین کے ان 3 درجات پر، یعنی اسلام، ایمان اور احسان پر دلیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ملتی ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. اور یہ اتنی مشہور حدیث ہے اور اتنی اہم حدیث ہے کہ جس کو ہمیں الگ سے سیکھنا چاہیے، جس کو ہمیں الگ سے سیکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اہل علم اساس السنہ بھی کہتے ہیں. یعنی اس حدیث کا ایک نام یا ایک لقب یہ بھی ہے کہ یہ دین کی اساس ہے، عقیدے کی اساس ہے. یہ اس کے اندر پورا کا پورا دین سمٹ کے آ جاتا ہے، اور وہ قواعد، وہ اصول ہمیں اس کے اندر ملتے ہیں جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریے کی، ہماری شناخت کی. یہ اساس ہے یہ حدیث جبریل علیہ السلام. یہاں پر ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سنت کا جو لفظ ہے وہ بعض اوقات نصوص کے اندر سنت حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کا مفہوم فقہا کے نزدیک ہے، جس کو ہم فقہا کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہو اور جس کو چھوڑنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کو فقہا سنت سے تعبیر کرتے ہیں، یا مستحب بھی کہتے ہیں، اس کو مندوب بھی کہتے ہیں. اور سنت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس سے مراد وہ قواعد اور اصول جو ہمیں ہمارے عقیدے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. یعنی آپ یوں کہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے مراد عقیدہ، یعنی جس پر آپ کا نظریہ قائم ہے، جس پر آپ کا عقیدہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ اصول بھی ہمیں بعض اوقات سنت سے تعبیر کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کے اندر. تو یہاں پر بھی جو کہا گیا ہے کہ اساس السنہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی یہ اساس ہے یہ حدیث، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو شروع کی 3 باتیں وہ سب کی سب عقیدے کی باتیں، وہ انہی اصولوں کے متعلق ہیں جو ہم نے اس میں پڑھی ہیں الاصل الثانی کے اندر، کہ بندے کا اپنے دین کو دلائل کے ساتھ جاننا. تو اس کے اندر عقیدے ہی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر عقیدہ ہی اس سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث کیسے ہے؟ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہماری مجلس میں آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس پر کوئی سفر کی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی. یعنی نہ تو اس کے کپڑے خراب تھے جیسے کہ عام طور پر سفر میں ہو جاتے ہیں انسان کے، اور نہ ہی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالکل صاف ستھرے اور کالے سیاہ بال، ان پہ کوئی گرد و غبار کچھ بھی نہیں. تو کوئی سفر کی علامت اس پر نظر نہیں آ رہی تھی. اور تیسری بات کہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ ہمارے لیے بالکل ایک اجنبی شخص تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کے 2 زانو ہو کر باادب طریقے سے وہ بیٹھ گیا سوالیہ انداز میں، اور اس نے یہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف بیان کیجیے، اس کی ڈیفینیشن بتائیے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو اللہ رب العزت کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرو. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ارکان اسلام ہے، اور دین کا جو پہلا مرتبہ ہے اسلام، اس کے حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی اس کی دلیل جو اس حدیث کے اندر کور ہو گئی. اس شخص نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا. تو صحابہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر جناب عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص جو کہ نو وارد ہے، یعنی بالکل نیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے، اور وہ سوال بھی کر رہا ہے سیکھنے کے لیے، اور پھر اس کے جواب میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا. تو نہیں، ایک عجیب سی بات ہے کہ عام طور پر جو شخص سوال کرتا ہے اس کو جواب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے وہ سوال کرتا ہے. تو اس کی تصدیق کرنے کا کیا
مفہوم ہے. تو یہ چیز ان کے لیے تعجب کا باعث بنی. پھر اس اجنبی شخص نے ایک اور سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز قیامت پر اور تقدیر خیر و شر پر ایمان رکھیں. یعنی ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پر آپ کا ایمان ہو. تو یہ ہے ایمان. تب اس نے فرمایا، اس شخص نے، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس احسان کیا ہے. یہ دین کا جو تیسرا مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، تیسرا درجہ اسلام کا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، یعنی اس خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ کریں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہیں. اور اگر اس رتبے کو آپ نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ احساس اور یہ عالم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. انسان کے دل میں اس کے احساس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کاموں پر مطلع ہیں، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان عبادت کر رہا ہو، یا وہ تنہائی میں عبادت کر رہا ہو، یا عبادت کے علاوہ بھی کسی بھی کوئی اور بھی کام کر رہا ہو دنیاوی، اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے کہا، یعنی اس اجنبی شخص نے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل. جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتے. یعنی جو شخص آئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح آپ نہیں جانتے کہ کب آئے گی، تو اس طرح میں بھی نہیں جانتا. تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اس کی کچھ علامات ہی بتا دیں کہ جس کے ذریعے قرب قیامت کے حوالے سے علم ہو سکے کہ اب اس کا ظہور قریب ہے، اس کا وقت آ چکا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی. اس میں پہلی چیز فرمائی کہ لونڈی، ایک کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، ان تلد الامۃ ربتها. اور پھر فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں والے لوگ، ننگے بدن والے لوگ، یعنی جن کے جسموں پر بہت زیادہ کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن، بھیڑ بکریاں چرانے والے اور اس طرح پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، یتطاولون فی البنیان. تو یہ اس کی علامت ہے، یعنی چند علامتوں میں سے، یا بہت بڑی علامتوں میں سے کچھ علامتیں ہیں. یعنی یہ چند علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور سننے کے بعد وہ شخص چلا گیا تو ہم تھوڑی دیر رکے رہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جانتے ہو کہ وہ شخص، وہ اجنبی شخص کون تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو وہ دراصل وہ جو اجنبی شخص تھے وہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان، یہ ہمارے دین کی اساس ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. یہی وجہ کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس کو دوسرا عظیم اصول کی حیثیت سے بیان کیا کہ انسان اپنے دین کی معرفت حاصل کرے دلائل کے ساتھ. اور دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام انہی تین چیزوں کا نام ہے. اس کے جو تین مرتبے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے. یہ تھا ہماری اصول ثلاثہ کی تیسری مجلس جس میں ہم نے دوسرے اہم اصول کا مطالعہ کیا. اگلی مجلس میں انشاءاللہ اصول ثلاثہ کی جو تیسرا اصل ہے یا تیسرا اصول ہے اس کو ہم پڑھیں گے باذن اللہ. هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.